اور چونکہ وہ خود بڑے نہیں ہوتے تو ان کی باتیں بھی بڑی نہیں ہیں. بڑے لوگوں کی بات ہی بڑی ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی بات اچھی ہوتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چوں زشت گفتش زشت دا، کہ جب وہ برا ہے تو اس کی بات بھی بری ہے، چاہے وہ کتنی سجی ہوئی اور آراستہ کیوں نہ ہو. ایک آدمی اگر اندر سے غلط ہے تو اس کی بات بھی غلط ہے. اگر کسی کا کردار جھوٹا ہے تو اس کی بات بھی جھوٹی ہے. اگر کوئی خلوت و جلوت کے تضاد میں مبتلا ہے تو اس کی بات بھی متضاد ہے. تو برے آدمی کی بات بھی بری ہوتی ہے اور اچھے آدمی کی بات بھی اچھی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا روٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی بات انسان کا حصہ ہوتی ہے. اگر انسان اچھا ہوگا تو اس کی بات اچھی ہوگی. تو ہم نے اپنے اس نظام میں جن لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہوتا ہے اور جن سے روزانہ جن کی باتوں سے، جن کے تبصروں سے، جن کے فیصلوں سے اور جن کے ڈائلاگ سے ہمارے اخبار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم ہمیشہ سے کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے. ہم ان باتوں میں سچائی ڈھونڈتے رہیں گے مگر سچائی کبھی نہیں ملے گی. ہم خلوص کے متلاشی رہیں گے مگر وہ اخلاص ہمیں کبھی نہیں ملے گا. ہم اپنے دکھوں، دردوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا مداوع کرنے میں لگے رہیں گے مگر یہ باتیں کبھی بھی ہمارا مداوع نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح نسلیں گزرتی چلی جائیں گی اور باتیں ہوتی چلی جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو عام حالات میں ہوں تو اس وقت بھی ان کی باتوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور جب ان کے اوپر الزام لگے اور اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں. ان کے چہروں پر، ان کے ظاہر پر جھوٹی معصومیتوں کے لبادے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور غازے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں سے آج تک نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے اور نہ حل ہوگا. ہاں، اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑے لوگ ہوئے اور سب سے زیادہ سچے اور جن کی باتیں اگر سب سے اچھی ہیں، جن کی باتیں سب سے اچھی ہیں اور دنیا کے کام آنے والی ہیں، تو ایسے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج سورہ ہود میں بیان فرمایا. یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت. اور یہاں آئی ہے تفصیل ان کے ڈائلاگ کی، وہ باتیں، وہ ڈائلاگ جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ فرمائے. جو قوم نے ان سے بات کی، جب قوم نے ان پہ الزام لگایا تو انہوں نے سب سے بڑی سچائی کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے اپنا دفاع کیا. جب قوم نے ان سے مایوسی کا اظہار کیا تو انہوں نے دنیا کو سب سے بڑا سہارا اور آسرا پکڑا دیا. جب قوم ان سے بدگمان ہو رہی تھی تو وہ پورے یقین و ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کے قوم کو اپنی طرف بلا رہے تھے. جہاں نہ کردار کا تضاد تھا، نہ خلوت و جلوت کا ٹکراؤ، نہ باتوں میں کسی قسم کی ملاوٹ، اور نہ کوئی مفاد اور نہ غرض. ظاہر سے لے کر باطن تک سچائی کی ایک تنویر تھی جو ایسی صاف چمکتی تھی کہ جس کی روشنی کبھی کم ہونے والی تھی نہیں. ان کا اخلاص ان کی باتوں سے بالکل نمایاں تھا، اور ان کی ہمدردی اور ان کا سچا جذبہ ان کے ایک ایک کلمے سے آشکارا تھا. وہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سامنے جب اپنے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دے رہے تھے تو وہ تنے تنہا ہو کر بھی بالکل پوری سچائی کے معیار پہ اترے ہوئے تھے، اور قوم ہزاروں لاکھوں میں موجود ہونے کے باوجود بھی جھوٹی تھی. جس وقت وہ
زمین پہ کھڑے ہو کے حق کا اعلان کر رہے تھے تو بد مذاق اور بد ذوق قوم ان کی بات کو سمجھ رہی تھی یا نہیں سمجھ رہی تھی، مگر زمین و آسمان ان کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اور جو وہ بات کہہ رہا ہے وہی حق ہے۔ اور یہی کچھ دنیا نے آگے جا کے دیکھا، ان کے سامنے کھڑے ہونے والے، ان سے ٹکرانے والے، وہ افراد تھے یا نظام، سب برباد ہو گئے۔ قرآن نے بتا دیا آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے ان کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مگر سچائی کے وہ مینار، حق اور صداقت کے وہ شعار آج بھی ہماری آنکھوں میں جگمگا رہے ہیں، وہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور یہاں جہاں جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، بے ایمانی ہے، ہیر پھیر ہے، دھوکہ دہی ہے، وہاں اوپر سے چاہے کتنے حفاظتی انتظامات، کتنے پیسہ، کتنے اسباب، کتنی حفاظت، کتنی سیکیورٹی، کتنے چاہیں وہ اپنے لیے تحفظات اختیار کر لیں اور جتنے چاہیں انتظامات کر لیں، بالآخر ایسے سارے جھوٹے کردار ملیہ میٹ ہو جائیں گے، اور ہو گئے۔ جس طرح قوم عاد مٹ گئی، اسی طرح یہ جھوٹے کردار مٹ گئے۔ جس طرح قوم سمود صفحہ ہستی سے بے نام و نشان ہو گئی، اسی طرح ہمارے سامنے یہ جھوٹ کا کاروبار کرنے والے بھی صفحہ ہستی سے نام و ناپید ہو گئے، مٹ گئے۔ پہلے بھی مٹتے رہے، آج بھی مٹ رہے ہیں اور ہمیشہ مٹتے رہیں گے۔ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، کل ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ان میں اگر کوئی سچا ہوگا تو وہ قائم رہے گا۔ جس نے جتنا سچ بولا ہوگا اس کا سچ قوم کے سامنے آتا رہے گا۔ شاید ہماری اس تاریخ میں، ہماری سیاسی تاریخ میں ایک ہی سب سے سچا آدمی ہوا تھا جس کی سچائی بار بار مبرہن ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور جس کے قول کی اور جس کی باتوں کی گہرائی اور عظمت آج بھی ہمیں نشان راہ دکھا رہی ہے۔ اس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جس کی ایک ایک بات کو آج بھی کسی بھی پیمانے پہ تول لو تو وہ ایک رہنما اصول ہے، اس لیے کہ وہ شخص سچائی کا مظہر تھا، اس لیے کہ وہ دیانتدار تھا اور باکردار تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں ان عظیم ہستیوں کے کچھ موتی چن کر ان کو اختیار کر لیا تھا۔ اس نے دیانت اپنا لی تھی اور سچائی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ دھوکہ دینا اس نے سیکھا نہیں تھا، اس لیے جو بات کی وہ پتھر پہ نقش کی طرح قائم ہو گئی اور آج ہمارے کام آنے والی بن گئی۔ تو واضح فرق ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب تک ایسے لوگ ہمارے سسٹم میں پیدا نہیں ہوں گے، ہم ایسے ہی سرابوں کو بھگتتے رہیں گے اور ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کے بار بار دھوکے کھاتے رہیں گے، اور ایسی دلدلوں میں پھنس کے بار بار اپنا بیڑا غرق کرتے